اس آیا کریمہ میں جو واضح چیز ہے، اللہ کی حمد کے بعد جو پہلا دعویٰ ہے رب العالمین، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو تدریجاً اس کے حد درجے تک پہنچانا، اور اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہم اگر ماؤں پر غور کریں تو یہ معنی پر درجہ اولا سمجھ آ سکتا ہے، بہتر سمجھ آ سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے معدے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اور کوئی غذا ہضم کر سکے، تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ جیسے ہی اس کا معدہ تھوڑی سی تقویت پکڑتا ہے، قوت پکڑتا ہے، تو اس کو ہلکا پھلکا کھلانا شروع کر دیا جاتا ہے، اور جب تک بچہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک ماں کی گود کا اسے سہارا رہتا ہے، یا زمین کا سہارا رہتا ہے کہ زمین پر وہ اپنے جو گھٹنے ہیں وہ گھسیٹتا ہوا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو پھر ماں کی انگلی کا سہارا لے کے چلتا ہے، یعنی بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی ہر ضرورت اس کو مہیا کی جاتی ہے۔ تو اللہ مجدہ کو سمجھنے کے لیے اس مجازی معنی کو لے کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ماں باپ مجازی رب ہوئے، حقیقی رب تو اللہ ہی ہے۔ پھر ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربوبیت عامہ اور ایک ہے ربوبیت خاصہ۔ ربوبیت عامہ کیا ہے کہ جس سے پوری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے، پوری کائنات اس کے اندر آتی ہے۔ مثلا چاند کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، پوری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سورج کی حرارت ہے، پوری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہوا کا چلنا ہے، پوری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بارش کا برسنا ہے، پوری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور حاکم ہونا کوئی بھی ہو سکتا ہے، رزق اللہ کس کو دے دے کوئی بھی ہو سکتا ہے، صحت کسی کو دے دے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے پوری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس کو ربوبیت عامہ کہا جاتا ہے۔ ربوبیت خاصہ کیا ہے؟ ربوبیت خاصہ یہ ہے کہ خاص بندوں کا چناؤ ہو جانا۔ مثلا کچھ بندوں کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور رسول بنا لیا، کچھ بندوں کو درجہ صحابیت پہ فیض فرما دیا، کچھ بندوں کو درجہ ولایت پر فیض فرما دیا، یعنی روحانی مدارج و مراتب۔ تو اس چیز کو ربوبیت خاصہ کہا جاتا ہے کہ چند بندوں کا چناؤ کر کے ان پر کرم فرما کے ان کو اعلیٰ درجوں پہ فیض فرما دینا۔ رب العالمین، عالمین عوالم کی جمع ہے، یعنی عالم کی جمع ہے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، 18,000 عالم، جن کے اندر جنوں کا عالم الگ ہے، انسانوں کا عالم الگ ہے، فرشتوں کا عالم الگ ہے، نباتات کا عالم الگ ہے، جمادات کا عالم الگ ہے۔ یہ سارے کے سارے عوالم ہیں اور الگ الگ ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے 40,000 عالم بنائے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عالم ہے جس کا نام مقاتل ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ اللہ نے 80,000 عالم بنائے، 40,000 خشکی میں اور 40,000 سمندر میں۔ الغرض جتنے بھی عالم ہوں، لاکھوں عالم ہوں یا ہزاروں عالم ہوں، 18,000 ہوں یا 40,000 ہوں یا 80,000 ہوں، جتنے بھی ہوں، ان ساروں کے ساروں سے حضور کی عظمت بھی واضح ہو رہی ہے۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے انسانوں کے لیے یا سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جن جن چیزوں کا میرا اللہ رب ہے، ان چیزوں کا میرے آقا نبی اور رسول ہے، اور اس کی دلیل قرآن مقدس سے ملتی ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا یا آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ پورے عالمین کو ڈرانے والے بن جائیں، اللہ کی نصیحت سنانے والے بن جائیں۔ تو یہ آیا کریمہ جہاں پہ اللہ رب العزت کی عظمت کی دلیل ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بھی دلیل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔